نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک هذا بہتان عظیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلے بیان میں نے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، اسلام قبول کرنے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کو کچھ قرآن کے وہ مقامات بتاؤں گا جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے مطابق اللہ پاک نے قرآن کے آیات نازل فرمائی۔ سب سے پہلے جب مسلمان اور کفار کے درمیان جب پہلا معرکہ ہوا جنگ کا، اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ اس کا نام کیا ہے؟ جس میں کفار کے 1000 ہر طرح کے سامان سے لیس لشکر اور مسلمانوں کو 313 تقریباً 7-8 اونٹ 14 گھوڑے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جب آپس میں مقابلہ ہوا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ اس جنگ میں غزوے میں تقریباً 70 کفار شہید ہو گئے، 70 کفار مارے گئے، ٹھیک ہے؟ اور 70 کفار کو کیا کر دیا؟ قید کیا گیا۔ جب ان 70 کفار کو قید کیا تو اب یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آیا ان کو مارا جائے، ان کو واپس کیا جائے، ان سے فدیہ مطلب پیسے لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو بکر صدیق چونکہ بہت زیادہ نرم تھے، اس نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ ان سے فدیہ لیا جائے۔ کیا لیا جائے؟ فدیہ۔ ان سے ٹیکس لیا جائے، ان سے پیسے لیا جائے، پیسے لے کر اس کو کیا کیا جائے؟ آزاد کیا جائے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اللہ نہ ان کا سر قلم کیا جائے، ان کو مارا جائے، تمام کے تمام کو ختم کیا جائے۔ کیسے ختم کریں گے؟ کہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو ختم کرے گا، بھائی اپنے بھائی کو یا بھائی اپنے باپ کو ختم کر دے گا، کیونکہ اس جنگ میں دونوں طرف سے رشتہ دار بھی تھے۔ تو عمر فاروق کا کیا فیصلہ ہوا کہ ان سب کو کیا کرے؟ ختم کر دیں، کیونکہ یہ چونکہ ناصور ہے، یہ اسلام کے لیے کیا یہ دشمن تھے، اس کو ختم کیا جائے۔ اکثریت کا فیصلہ کس پر ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے پر ہوا کہ ان سے کیا لیا جائے؟ ٹیکس، فدیہ لیا جائے۔ قرآن کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم مما۔ قرآن کی آیات جب یہ آیات نازل فرمائے تو اس میں پتہ چلا کہ اللہ پاک کا چاہت یہ تھی کہ ان سب کفار کو کیا جائے؟ ختم کیا جائے۔ تو اللہ پاک کی چاہت کس کی چاہت ہے؟ عمر فاروق کی چاہت تھی۔ اللہ پاک بھی یہ چاہتے تھے کہ ان سب کفار کو کیا جائے؟ ختم کیا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے کام کیا تھا تو اس لیے پر کیا فدیہ لیا جائے۔ یہ ایک مقام ہوا کہ یہ قرآن کی آیات ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، یہ 10ویں پارے کی آیات ہیں۔ یہ کس کی چاہت پر اللہ پاک نازل فرمائے؟ عمر فاروق کی چاہت پر۔ ایک یہ دوسرا، ایک مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم ہے روایت کہ اپنے حجر مبارک میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی تشریف فرماتی، کیا تھیں؟ تشریف فرماتی، ٹھیک ہے؟ تو اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ کچھ کفار یا مثال کے طور پر کچھ صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے ہیں، تو چونکہ اس زمانے پردے کا حکم نہیں تھا تو ازواج مطہرات مثال کے طور پر جو چہرہ وہ نظر آ رہا تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہ بات عمر فاروق کو تھوڑا سا عجیب لگی کہ چاہیے تو یہ کہ ازواج مطہرات صحیح پردہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، بیوی ہمام سب مسلمانوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، ہونا چاہیے اس کا کوئی خاص پردہ کیا جائے، یہ برا لگتا ہے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو حکم مجھے اللہ پاک نے نہیں دے میں اس کو کیسے کروں؟ کچھ عرصے بعد ڈائریکٹ اللہ پاک کی آیت نازل فرمائی کہ آج کے بعد آپ کے ازواج مطہرات سب پردہ کریں گی، اور جتنے عورتیں ہیں وہ اپنے نامحرم سے کیا کریں گی؟ پردہ کریں گی۔ یہ کس کی چاہت تھی؟ عمر فاروق کی چاہت تھی۔ اللہ پاک نے اسے چاہت کے مطابق
قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. یہ ہو گئے دو. نمبر 3، جب افق، واقعہ افق، یہ ایک بہت بڑی تفصیل سے ایک واقعہ ہے. اس میں خلاصہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں، اس پر زنا کا تہمت لگا تھا، زنا کا. خود صحابہ کرام بھی تھے، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا کیا تھا؟ زنا کا تہمت لگایا. تو بہت بڑا تفصیل واقعہ تھا. پھر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پریشان رہے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عائشہ کو طلاق دوں گا. یہاں تک بات آئی تھی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ یہ بہتان تھا، کوئی واقعہ کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا. 2 مہینے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنی اماں کی گھر چلی گئی تھی. وہاں پر حضور پریشان، صحابہ کرام پریشان تھے. تو اس موقع پر تقریباً 1 مہینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. آیا عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، کیا کروں، منافقین کے ساتھ کیا کروں. تو سب صحابہ کرام سے مشورہ کیے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. آپ کا نکاح اور عائشہ کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے، کہ اللہ پاک کی چوائس، اللہ پاک کا انتخاب اتنا بھی برا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلو میں ایک زناکار عورت کو ڈال دی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت بڑا بہتان ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ صاف ستھری ہے، اس نے کوئی زنا وغیرہ نہیں کیا ہے. ان کے الفاظ کو اللہ پاک نے قرآن کے الفاظ بنا دیے. کیا بنا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. بہتان، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ کس کے الفاظ تھے؟ عمر فاروق کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس کو قرآن کے الفاظ بنا دیے. یہ بھی اس کی چاہت کے مطابق ہے. قرآن کے بہت زیادہ مقامات، یہ 2-3 میں نے آپ کو بتا دی، بہت زیادہ مقامات ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا. یہ بہت بڑی شان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، بہت زیادہ بڑی شان ہے کہ اللہ پاک ان کی منشا کے مطابق قرآن کو اتار دیتے ہیں. یہ قرآن ازل سے لکھا تھا، یہ قرآن ازل سے لکھا ہوا ہے، یہ کسی کی اس پر نہیں اتارا جاتا. لیکن عمر فاروق کی شان کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی کہ بہت میں سے راضی ہوں. یہ جو سوچتا ہے کبھی کبھار اللہ پاک اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو بھی اتارتے. اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتا. یہ حق اور باطل میں کیا کرنا ہے؟ فرق کرنے. اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھی نہیں گزرتا. اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھی نہیں گزرتا ہے. انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم کیا کریں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کچھ شہادت کا جو المناک واقعہ تھا اس کو ہم انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.